فا کلمہ کے بعد الف بڑھا دیتے ہیں. فعل سے فاعل، دیکھو فاعل، ایک الف کا اضافہ ہوا فا کلمے کے بعد. نام ہے باب کا مفاعل. فعل سے فعل سے فاعل، فا کے بعد الف بڑھا دیں گے. اور یہ باب بہت معنی ہے، اس کے بہت معنی کے لیے، لیکن ایک آپ موٹا یاد رکھو، شرکت فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے شرکت فعل کا مطلب یعنی یہ کام جو ہے یہ دو کے درمیان ہوا، ایک کے درمیان نہیں. اب اس کے لیے کچھ افعال خاص ہیں، سارے افعال اس سے استعمال نہیں ہوتے. وہ جب ہم انشاءاللہ اس کا کھولیں گے نا پورا، آپ کو پڑھائیں گے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو پڑھائے تھے نا عربی زبان کے قواعد کی یہ چیزیں ہیں، تو اب آگے وہ کھل کر کے آئیں گے آپ کو. اسی طرح سے یہ فعل میں مزید فی کے افعال جو ہیں یہ آپ کو شروع ابھی انٹروڈکشن دے رہا ہوں، ان کو سکھائیں گے آپ کو بعد میں. فی الحال یاد رکھیے کہ باب مفعلہ جو ہے یہ آتا ہے شرکت الفعل کے لیے. شرکت الفعل یعنی جس فعل کو ہم استعمال کریں گے اس باب سے، اس میں دو کی شرکت ہوگی، یا دو جماعتوں کی، یا دو فردوں کی، یا دو انسانوں کی، یا دو چیزوں کی. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ورڈ ہے وزن. وزن مانے اس نے تولا، اس نے. اور اگر دو چیزوں کے درمیان آپ وزن کر کے یہ معلوم کریں کہ یہ زیادہ ہے یا یہ زیادہ ہے، یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے، یہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے، تو تب ہم دو چیزوں کے درمیان اس کو الف بڑھا دیں گے. ہم کہیں گے وزن سے وازن. اور مضارع میں بنے گا یوازن. تب جب ہم پڑھیں گے مضارع میں پہنچیں گے تب وازن یوازن، اور اس کا مصدر رہے گا موازن. ادھر کیا ہے؟ مفاعلہ. ادھر موازن. سنا ہے آپ نے موازنہ؟ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، ان کے درمیان موازنہ کیجیے کہ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے، دو کے درمیان. اور قرانہ ہے ہمارے پاس، قرانہ ایک لفظ. قرانہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہو جانا، قرین اسی سے بنا ہے ساتھی. ٹھیک ہے. قرانہ ملنے کو بھی کہتے ہیں. قرانہ عربی میں کہتے ہیں ملنے کو بھی، اور قرین کہتے ہیں دوست کو. اور قرانہ کا مطلب ہوتا ہے زمانہ بھی. ٹھیک ہے. تو یہاں قرانہ کا مطلب ہے کیا؟ جڑا. قرانہ کا مطلب جڑا. جب دو کے درمیان ہم جوڑ کریں اور دیکھیں کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، تو ہم کہیں گے قرانہ سے کیا کریں گے؟ قارنہ. اور مصدر کا نام کیا رہے گا؟ بولو. مقارنۃ. میم پر ضمہ. موازنۃ. مقارنۃ. اور قتل کا فعل ہمارے پاس ہے. قتل مانے اس نے مارا، قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اور اگر اس دو آدمی آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، فہیم صاحب، دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، تب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ قاتل. قتل سے کیا بنے گا؟ قاتل. تو قاتل کا مطلب اس نے قتل کیا. قاتل. تو یہاں ہم کہیں گے قاتل. مثلا قاتل حامد علی. اس کا مطلب حامد جو ہے علی کے ساتھ لڑ پڑا، تو دو کے درمیان ہوا. شرکت فعل اس کی خاص خصوصیت ہے. کس کی؟ باب مفعلہ کی خاص خصوصیت. اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن خاص خصوصیت اس کی ہے شرکت فعل، یعنی دو کے درمیان یہ کام ہوتا ہے. اب جب ہم قاتلہ کہیں گے تو یہ دو کے درمیان ہوتا ہے. ہاں. پھر یا یوں کہیں گے مثلا قاتلہ، اور اس کا مصدر رہے گا جلدی گستیون یکدم مقاتلہ کہتے ہیں ان کے درمیان مقاتلہ ہوا، شدید مقاتلہ.
اللہ پاک قرآن پاک میں الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، وہاں مضارع میں استعمال ہوا جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. تو جب قتلہ کو قاتلہ میں لے جاتے ہیں تو قتل کے معنی ختم ہو جاتے ہیں، لڑنے کے معنی آ جاتے ہیں اس میں. اور لڑتے کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ہی لڑتے ہیں، اس لیے شرکت فعل اس میں. تو اسی طرح سے ہے جہادہ لفظ ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجیے جہادہ کا لفظ. جہادہ معنی محنت کرنا، سخت محنت کرنا، سخت جان لڑانا. لیکن جب آپ خدا کی راہ میں جان لڑائیں گے، کس کے ساتھ لڑائیں گے؟ ادھر اپوزٹ میں دشمن ہوگا نا، تو آپ کہیں گے جاہدہ. جہادہ سے کیا بنے گا؟ جاہدہ. اور مجاہدہ بنے گا. مجاہدہ بنے گا، اس کا مصدر نام رہے گا، اس باب کا نام مجاہدہ. باب کا نام مفعلہ ہے اور مصدر آئے گا مجاہدہ. سمجھ میں آیا؟ مجاہدہ وہی کہتے ہیں مجاہدہ نفس. مجاہدہ نفس، نفس کے ساتھ لڑنا. آپ لڑ رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، تو دو آگے آگوک سے بے گی چون نفس. سمجھے؟ مجاہدہ. اسی طرح سے ہے زحمہ ورڈ ہے. زحمہ مانے دھکا دینا. زحمہ مانے دھکا دینا. لیکن جب اس کو باب تفعول پر لائیں گے آپ تو کیا کہیں گے؟ زاحمہ. اور مصدر کا نام کیا رہے گا؟ مزاحمہ. مزاحمت کرنا. مزاحمت کہتے ہیں نا. مزاحمت کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو آ جائے ستانے کے لیے، آپ اس کو دھکا دے دیں تو مزاحمت کی. تو دو کے درمیان ہوا. تو کیا فائدہ ہے اس باب کا؟ شرکت فعل. دو کے اور بھی کئی فائدے ہیں، تو شرکت فعل اس میں آتا ہے، خاص خصوصیت جس کے لیے یہ بنا ہے. مقاتلہ، یہ وزن جب بھی آپ دیکھیں گے، مفاعلہ کا وزن دیکھیں گے تو اس میں شرکت فعل ہوگی دو کے درمیان. جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا، ادھر مقاتلہ ہے، مقارنہ ہے، موازنہ ہے، مقاتلہ ہے، مجاہدہ ہے، مزاحمہ ہے، مراقبہ آتا ہے اسی سے. مجادلہ اسی سے آتا ہے. مجادلہ جدل کا ورڈ ہے. جدل مقابلہ بھی جدل ہے. جدل کا مطلب لڑنا. تو دو کے درمیان جب باتوں میں تو میں ہو جائے، کوئی ادھر سے بولے کوئی ادھر سے جواب بولے، تو اس کو کہتے ہیں جادلہ. جادلہ حدیث میں آیا ہے، قرآن پاک میں ہے نا سورہ مجادلہ. سورہ مجادلہ ہے قد سمع اللہ قول التی تشتکی الی اللہ تجادلک، جو آپ کے ساتھ لڑ رہی تھی، جگڑ رہی تھی اللہ کے رسول. اس عورت کی بات آپ نے سنی، اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ کے ساتھ جگڑ رہی تھی. سورہ مجادلہ کے شروع میں. تو جادلہ باب کا نام کیا رہے گا؟ مجادلہ. اور کسی نے بولا تھا ادھر سے مقابلہ. قبلہ سے بنے گا قابلہ. قابلہ. اور مقابلہ مصدر کا نام رہے گا مقابلہ، مفاعلہ کے وزن پر. قبلہ مانے وہ سامنے سے آیا. جب دو آدمی سامنے سے آتے ہیں تو مقابلہ ہو جاتا ہے، یعنی ملاقات. سمجھے؟ تو یہ شرکت فعل کے لیے اتنا کافی ہے. وہ تو اندر سے وہ لے لیجئے، شیٹ لے لیجئے تاکہ اس میں افعال آپ کو. پھر ابھی صرف ماضی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس کے خصوص جب اس کو ہم پورا کھولیں گے مظاہرہ کے بعد، تب انشاءاللہ کچھ اور چیزیں اس میں ہم اضافہ کے طور پہ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو گویا عربی سکیل جب ہم فعل ثلاثی فعل کو اس سکیل پہ لے آتے ہیں. کس سکیل پہ؟ مفعلہ کی سکیل پہ. مفعلہ کا سکیل کیا ہے کہ فا کلمہ کے بعد آپ الف کو بڑھا دیں گے. اب جو نئے ہیں آپ میں سے ان کو پتہ ہے فا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں کچھ تو سمجھ میں آ گیا ہے. آپ کو سمجھ میں آیا فا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. کوئی بھی فعل عربی میں جو 3 حرف کا ہوتا ہے، پہلے حرف کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو عین کلمہ، تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں. اور یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عربی میں فعلہ پر ہم ہر فعل کو تولتے ہیں، فعلہ پر تولتے ہیں. جیسے فعلہ کے اوپر جلسہ تولیں گے تو فعلہ، فا کے مقابلے میں جیم ہے، عین کے مقابلے میں لام ہے، اور لام کے مقابلے میں سین ہے ادھر جلسہ. تو اس کو تولتے ہیں، کہتے ہیں کہ فا کے مقابلے میں جو
فعلہ پر تولنے کے بعد جب فا کے مقابلے میں کوئی حرف ہو اس کو فا کلمہ کہتے ہیں. عین کلمہ جو عین کلمہ کے مقابلے میں ہو، لام کلمہ جو لام کے مقابلے میں. السلام.